بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں، ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اور اس وقت سوشل میڈیا پر جو ایک طوفان ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی 85% تک ختم ہو چکی ہے، وہ بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، اس میں کتنے حقیقت موجود ہے؟ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کی عوام کو احتجاج کی جو کال دی گئی تھی، بلا شبہ احتجاج جمہوریت کا حسن قرار دیا جاتا ہے، لیکن جب ریاستی اداروں ریاست کو نقصان اور عوام کو نقصان پہنچایا جائے اس احتجاج کی آڑ میں، تو اس پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس احتجاج کو کیا ایکسپٹ کیا گیا ہے؟ احتجاج کس حد تک کامیاب تھا؟ کیا خیبر پختونخوا کی عوام نے اسے کامیاب قرار دیا؟ سڑکوں پر لوگ نکلے؟ پنجاب سندھ میں کیا سچویشن ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ بلوچستان کی عوام کے لیے ایک خوشخبری ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جانب سے اس قوم کے عزم کو ایک مرتبہ پھر سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوابی میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں، لوگوں کو مشکلات درپیش آتی ہیں، ٹریول کرنے میں جو لوگ ہسپتال جا رہے تھے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک بیمار خاتون جو سوابی کے اندر ہسپتال جا رہی تھی، وہ بیمار خاتون اسی طریقے سے اس احتجاج کی وجہ سے، ان سڑکوں کو بند کرنے کی وجہ سے دم توڑ دیتی ہے اور وہ جاں بحق ہو جاتی ہے۔ اب اس خاتون کا، وہ بیمار خاتون کے اہل خانہ کو کون جواب دے گا؟ سوال یہ ہے۔ وہ احتجاج جس کو پنجاب میں رد کر دیا گیا، وہ احتجاج جس کو سندھ کی عوام نے رد کر دیا اور کوئی نکلنے کو تیار تک نہیں تھا، اب اس احتجاج میں یہ جو لوگوں کا نقصان ہوا، اس خاتون کا جو نقصان ہوا، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، اس خاتون کے اہل خانہ جس کرب سے گزر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کو انصاف کون دے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین، اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا کی اپنی عوام کی، خیبر پختونخوا کی عوام سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات میں پھنس چکی تھی، شدید مشکلات سے دوچار ہو چکی تھی، اور ہر ایک کی زبان پر یہ تھا کہ یہ احتجاج پتہ نہیں کیوں کیا جا رہا ہے، کس بنا پر کیا جا رہا ہے، کیوں سڑکیں بند کی جا رہی ہیں؟ احتجاج کرنا ہے تو سڑکیں بند کرنے سے احتجاج کا کیا تعلق ہے؟ کیوں رستے بلاک کیے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں اتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے؟ تو یہ وہ سوال تھے جن کو نظر انداز کیا گیا، لیکن ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب نہیں دیا گیا، اور صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ پنجاب اور سندھ کی عوام نے اس احتجاج کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں اس جو ایک سوشل میڈیا پر ہائپ کی، جو کہ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ 85% تک بانی پی ٹی آئی کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، طبی معائنہ ان کا کیا جاتا ہے، 5 ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ٹیم کی جانب سے، ایکسپرٹس کی جانب سے، میڈیکل ایکسپرٹس کی جانب سے، ڈاکٹرز کی جانب سے طبی معائنہ کیا جاتا ہے، اور 1 سے 1.5 گھنٹے تک یہ طبی معائنہ ہوتا ہے، جس کے اندر پھر جو رپورٹ ہے وہ محکمہ داخلہ پنجاب کو ارسال کر دی جاتی ہے۔ اب میڈیکل ٹیم جو وہاں پر موجود تھی، انہوں نے 1 سے 1.5 گھنٹے انتظار کیا، لیکن نہ تو ان کی قیادت کی جانب سے، نہ تو ان کی فیملی، بانی پی ٹی آئی کی فیملی کی جانب سے وہاں پر کوئی موجود تھا، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے بعد ان کا معائنہ، ان کا چیک اپ شروع کیا گیا، اور موبائل لیب کے ذریعے ان کا مکمل طور پر چیک اپ کیا گیا، ان کا معائنہ کیا گیا، اور پھر ایک حتمی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ اب ناظرین، اس میڈیکل ٹیم کے اندر یہ جو طبی ماہرین موجود تھے، ماہرین امراض چشم موجود تھے، انہوں نے پھر بریفنگ بھی دی ہے عمران خان کے معالجین کو، اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن رہنماؤں کو، لیڈرز کو، اور 1.5 گھنٹے تک وہ بریفنگ دی گئی عمران خان کی بانی پی ٹی آئی کی صحت کے متعلق۔ اب پمز اور الشفا انٹرنیشنل کی وہ جو طبی ماہرین وہاں پر موجود تھے، ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اپارٹ فرام سوشل میڈیا، جو سوشل میڈیا پر اس وقت ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، اب وہ نہ جانے کس آڑ میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بیانیہ نہ جانے ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے، ریاست کی عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے، عوام کی زندگی کو مفلوج کرنے کے لیے، یا پھر فیک سمپتھی کے لیے وہ بیانیہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، واللہ علم۔ لیکن جو طبی ماہرین، جو ماہرین امراض چشم، جو وہاں پر میڈیکل ٹیم موجود تھی، ان کی کیا سٹیٹمنٹ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ نہ میں وہاں پر موجود تھا، نہ وہاں پر لوگ موجود تھے، لیکن ہاں جو ایکسپرٹس موجود تھے، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بینائی میں بہتری آئی ہے، اور یہ جو 85% بینائی ختم ہونے کی بات کی جا رہی تھی، یہ جو بات پھیلائی جا رہی تھی، اب اس کی جسٹیفیکیشن کیسے دی جائے گی؟ اب اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ کیونکہ جب وہاں پر ماہرین امراض چشم معائنہ کرتے ہیں، 1 گھنٹے تک، 1.5 گھنٹے تک چیک اپ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جو رپورٹ ہے محکمہ داخلہ پنجاب کو ارسال کی جاتی ہے، سپریم کورٹ میں بھی پیش کی جائے گی، تو کہاں گیا وہ بیانیہ؟
جو 80 سے 85% بینائی سے محروم ہو چکی ہیں، بانی پی ٹی آئی کی آنکھیں، یہ صرف اور صرف آپ کو جھوٹ پر اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی ایک کوشش کی جاری تھی، جس کو اب ان طبی ماہرین کی جانب سے پورے پاکستان کے سامنے رکھ کر پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ ان کی صحت ہے، یہ ان کی صحت میں بہتری آئی ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ اس کو کوپ اپ کیسے کیا جائے گا، اس کی جسٹیفیکیشن کیسے دی جائے گی، کیونکہ وہ بیانیہ 85% بینائی سے محروم ہونے والا وہ تو ہمیں ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، بلوچستان کی عوام کے لیے جو ہم نے خوشخبری کی بات کی، اس حوالے سے بڑی خبر یہ ہے بلوچستان کی عوام کے لیے کہ ریکوڈک منصوبہ فائنلی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے اندر 70% جو بھرتیاں کی گئی ہیں وہ مقامی لوگوں کی بھرتیاں کی گئی ہیں، بلوچستان کی عوام کی بھرتیاں کی گئی ہیں، بلوچستان کی عوام کو یہ اپرچونٹی دی گئی ہے۔ اٹس اے گریٹ پروجیکٹ جو کہ پاکستان کی معاشی سمت کو نہ صرف بہتر کرے گا بلکہ ہمارے معاشی استحکام میں بھی ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کرے گا۔ تو یہ اب بلوچستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، دیٹس اے گریٹ اپرچونٹی فار دیم، کہ اب 70% جو اس کے اندر بھرتیاں کی جاری ہیں وہ وہاں پر لوکلز کی جاری ہیں، جس سے روزگار بڑھے گا۔ روزگار بڑھنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر جو ایک بیانیہ ہمارے جو اندرونی عناصر اور بیرونی عناصر سے پھیلانے کی کوشش کی جاتی تھی، وہ ایک محرومیت کا احساس دلانے کی کوشش کی جاتی تھی، یہ ان کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے کہ بلوچستان کا جو پروجیکٹ ہے، ایک سب سے بڑا پروجیکٹ، ون آف دی فائنسٹ پروجیکٹس، اس کے اندر 70% لوکلز کو، بلوچستان کی عوام کو انگیج کیا جا رہا ہے، ان کو نوکریاں دی جا رہی ہیں، ان کو بھرتیاں دی جا رہی ہیں، جس سے ان کے روزگار میں بہتری آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ ایک امید نو کی مانند ہوگا۔ ناظرین، جو پاکستان کے عزم کو ایک مرتبہ پھر سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان کے عزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کی سویلین آبادی پر حملہ کر کے، تو اس حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ناظرین، فتنہ الخوارج نے بنو میں معصوم شہریوں پر حملہ کیا۔ یہ فتنہ الخوارج جن کے متعلق ہمارا بڑا ایک واضح اور کلیئر سٹانس ہے کہ ان کا نہ تو کسی دین سے تعلق ہے، نہ کسی ایتھنیسٹی سے تعلق ہے، اور نہ ہی کسی قومیت سے تعلق ہے، یہ کسی سے بھی تعلق نہیں رکھتے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، and that's what Pakistan has been saying from the past few years، کہ پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی فتنے موجود ہیں ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنو کے اندر معصوم شہریوں پر حملہ کیا جاتا ہے، 15 شہری اس کے اندر زخمی ہوتے ہیں، اور آئی ڈی دھماکے سے ان کے اوپر جو ہے وہ وار کیا جاتا ہے، جو کہ ہماری قوم کے، ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے معصوم شہریوں کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتی، بلکہ ہم مزید مضبوط ہو کر ہمیشہ جب بھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے ابھرتے ہیں، اور دشمنوں کو ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس قوم کے لیے ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور کل بھی کھڑے رہیں گے، اور اس قوم کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ کل بھی پیش کرتے تھے، آج بھی پیش کرتے ہیں، اور کل بھی پیش کرتے رہیں گے۔ اور جب تک ان تمام تر فتنوں کو ایلیمنیٹ نہیں کر دیا جاتا، جڑ سے اکھاڑ نہیں دیا جاتا، تب تک ہم کارروائیاں کرتے رہیں گے، اور ہماری افواج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔